آج کی یہ ویڈیو میں خاص کر BTL TV کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آرزو راجہ کیس اور اس جیسے کئی کیسز میں جو کم عمر مسیحی بچیاں ہیں اور ہندو بچیاں ہیں ان کو ورغلا کے بڑی عمر کے لوگ شادی کرتے ہیں اور اسی دن ان کا مذہب تبدیل کر کے لے جاتے ہیں اور پھر عدالتوں میں جا کے جو ہے وہ لوگ روتے رہتے ہیں اور کہیں سے ان کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ آرزو راجہ کیس میں ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئی ہے۔ تمام مسیحی برادری کی آنکھیں سندھ ہائی کورٹ کے اوپر لگی ہیں کہ دیکھیں 5 تاریخ کو یہ اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے 3 کویسچن اٹھائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ آرزو راجہ کی عمر کا تعین ہونا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کی جو کنورژن ہے وہ کسی دباؤ کے تحت تو نہیں ہوئی، اور تیسری یہ کہ آرزو راجہ کی شادی کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ آرزو راجہ جو ہے وہ کم عمر ہے، اس کی عمر 13 سال ہے اور ڈاکومنٹس موجود ہیں نادرا کے، چرچ کے اور سکول کے، اس لیے اس ضمن میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ وکیل صاحب جو ہیں وہ کورٹ میں یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ بچی کم عمر ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سندھ ہائی کورٹ نے کویسچن اٹھایا کہ کیا اس بچی کی جو کنورژن ہے، تبدیلی مذہب ہے، وہ کسی دباؤ کے تحت تو نہیں ہوئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی ضمنی طور پر یہ بھی کویسچن اٹھانا چاہیے تھا کہ کیا کوئی کم عمر بچی اپنے والدین کی مرضی کے بغیر مذہب تبدیل کر سکتی ہے؟ اگر نہیں کر سکتی تو پھر کیا اس بچی کا جو مذہب ہے وہ وہی ہوگا جو اس کے والدین کا مذہب ہے؟ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اس بچی کی کسٹڈی اب کس کے پاس رہے گی؟ اگر تو اس کی جو تبدیلی مذہب ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی اس بچی کو، کیونکہ یہ کم عمر ہے، اس کی کسٹڈی کے حقدار اس کے والدین بن جائیں گے، کیونکہ قانون یہی ہے کہ جس کی لیگل کسٹڈی سے بچی کو سنیچ کیا گیا ہو تو کورٹ اس شخص کی جو کسٹڈی ہے وہ ریسٹور کر دیتی ہے۔ تو اب یہ آرزو راجہ کا ایک ٹیسٹ کیس بن گیا حکومت پاکستان کے لیے اور ریاست پاکستان کے لیے کہ ہماری عدالتیں کس قدر جو ہے وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بناتی ہیں۔ دوسرے میں اپنے بہن بھائیوں سے، خاص کر جو اپنی مائیں ہیں، مسیحی مائیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ بچیوں کی کنورژن کے ایک دن میں نہیں ہو جاتی، یہ راتوں رات بچیاں کنورٹ نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کہانی ہوتی ہے۔ آپ اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ آنکھیں بند نہ کیا کریں۔ میرے پاس بے تحاشا کیسز ہیں، میں پچھلے 10 سال سے جو فورس کنورژن کے اوپر اور ان مائنر بچیوں کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہر وہ شخص جس کا ہمارے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، اسے آپ اپنے فاصلے بنا کے رکھیں۔ گھر کے اندر تک آپ ایکسیس دیتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دیتے ہیں، جو لوگ دیتے ہیں وہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ خاص کر میں کیونکہ بہاولپور میں رہتا ہوں اور ساؤتھ پنجاب سے میرا تعلق ہے، تو یہاں یہ آپ اگر ہر کیس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو کڈنیپر ہیں یہ دور دراز کے لوگ نہیں ہوتے، یہ اسی محلے کے آس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں جن کی پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں ان کے نرگے میں آسانی کے ساتھ نہیں آتے تو پھر وہ ماں کے بھائی بن جاتے ہیں یا اس شخص کے بھائی بن جاتے ہیں اور بچوں کا وہ ماما بن جاتا ہے یا چچا بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ گھر کے اندر تک رسائی لیتا ہے اور پھر گھر کے ہمارے جو خاتون خانہ ہوتی ہے یا ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑے سارے مسائل ہیں، تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کپڑے بچھاتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں ویلکم کرتے ہیں، اور پھر دوسرا ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ پھر یہ ہیلے بہانے سے بچوں کو گفٹ دیتا ہے، ہم یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بچے کا ماموں ہے یا بچے کا چاچو ہے، تو ہماری نظر میں تو وہ ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کا جو گفٹ دینے کا، بچوں کو قیمتی گفٹ دینے کا کہ پیچھے جو موٹو یہی ہوتا ہے کہ اس نے یا اس گھر کی جو ہے وہ بڑی خاتون کو اپنے ہاتھ میں کر کے بچوں تک رسائی حاصل کرنی ہے، یا وہ گفٹ کے ذریعے اور گھر میں نوازشات کر کے وہ بچوں تک پہنچتا ہے۔
फिर दूसरा ये देखने में आया, आप केस स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चियां ज़्यादा वर्गलाई जाती हैं या इनके शिकंजे में आ जाती हैं जो इनके साथ घरों से बाहर जाने की जिनको इजाज़त मिल जाती है। तो बहुत सारी माएँ जो है वो गफलत का मुजाहरा करके कि नहीं जी ये तो मेरा भाई बना हुआ है, ये तो मेरा देवर बना हुआ है, तो अपने बच्चियों को उनके साथ जो है वो मार्केट प्लेसेस में और दूसरी जगहों पे बड़ी आसानी के साथ भेज देती हैं। तो वहीं से ये स्टोरी शुरू होती है, कहानी शुरू होती है। खेत मजदूर जो औरतें होती हैं या जो लोगों के घरों में काम करती हैं, वो अपनी बच्चियों को साथ ले जाती हैं। तो आप मेरी बहनों, खुदा का नाम माने, गुर्बत जो है वो इस तरह से नहीं जानी। बच्चियों को अपने साथ काम पे ना लेके जाएं, और ख़ासकर जो बच्चियां 12-13 साल की बलूगत की उम्र पकड़ रही होती हैं, उनकी जो समझ है वो उनकी पंजाबी जी कहते हैं ना, मत मारी जाती है। तो आप जो है वो ये ख्याल करें, क्योंकि हर कन्वर्जन के पीछे एक पस मंज़र होता है। तो आप मेहरबानी करें, अपनी बच्चियों को संभाल के रखें, और हर उस शख्स को जिसके साथ आपका खूनी रिश्ता नहीं है उसको अपने घरों के अंदर तक और अपने बच्चों तक रसाई ना दें। अगर आप चोर को घर के अंदर का सारी रैकी करवा देंगे तो फिर आप शिकवा तो नहीं कर सकते ना कि चोर ने हमारे घर में सन लगा लिया। तो मेहरबानी करें, आरजू राजा केस से सबक सीखें, और इस जैसे बेतहाशा ऐसे केसेस हैं जो आज तक कभी मीडिया की नज़र में नहीं हुई आए। तो मैं अपनी मोहतरम बहन गजाला शफीक को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने लाखों मसीहों का मुकदमा, लाखों हिंदुओं का मुकदमा उठाया है। खुदा आपको इसमें सरबुलंद करे। और मैं BTL TV को ख़ासकर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। आप अपनी आवाज़ को उठाते रहें, क्योंकि जब तक आप आवाज़ उठाते रहेंगे, ये जो आपकी चीखें हैं, आपकी ये जो क्या कहते हैं सिसकियाँ, ये कहीं ना कहीं असर लाएंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।